إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. آج کے سبق میں باب البسملہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے اس کے متعلقہ ایک مسئلہ جو ہے ایک شعر رہ گیا ہے، اور اسی طرح اس کو ہم نے پہلے بیان بھی نہیں کیا، اس کی بات ہم کریں گے. اور پھر اس کے بعد شاطبیہ کے جو 29 باب ہیں 2 پورے ہو جائیں گے، باقی 27 رہ جائیں گے. آپ نے تجوید کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ جو بسم اللہ کی 3 صورتیں ہیں نا، ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، یا ابتدائے تلاوت درمیان صورت، یا ابتدائے صورت درمیان تلاوت، یہ 3 صورتیں بنی ہیں نا. یہ 3 صورتیں جو ہیں ان میں فصل وصل بھی کر سکتے ہیں، فصل کل کر لیں، وصل کل کر لیں، یا فصل اول وصل ثانی کر لیں، یا وصل اول فصل ثانی کر لیں. اس کے اندر کیا وضاحت ہے؟ تو پہلی جو شکل ہے ابتدائے تلاوت ابتدائے صورت کی، اس میں جو ہے کتنی شکلیں بنتی ہیں فصل وصل کے اعتبار سے؟ 4 بنتی ہیں، اور چاروں ہی جائز ہیں، اور چاروں ہی جائز ہیں. فصل وصل کی 4 شکلیں بنتی ہیں اور چاروں ہی جائز ہیں. کیا مطلب؟ آپ پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. یہ فصل اول وصل ثانی ہوا. یا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. یہ وصل اول فصل ثانی ہوا. یا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. یہ کیا ہوا؟ یہ وصل کل ہوا. تو یہ 4 شکلیں بنی بیٹا، اور چاروں ہی جائز ہیں. اچھا، دوسری شکل کیا تھی؟ ابتدائے تلاوت درمیان صورت. اس میں بسم اللہ پڑھنے میں اختیار ہے، اس میں بسم اللہ پڑھنے میں اختیار ہے. اگر بسم اللہ پڑھو تو اس میں بھی 4 عقلی وجہ بنتی ہیں، اس میں بھی 4 عقلی وجہ بنتی ہیں. یہی 4 بنے گی: فصل کل، وصل کل، فصل اول وصل ثانی، وصل اول فصل ثانی. تو یہ چاروں وجہ جو ہیں یہاں بھی جائز ہیں، چاروں کی 4 وجہ جائز ہیں. امام شاطبی کی رائے یہی ہے. یہ بات تجوید کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شاید آپ نے بھی جو کتاب نصاب میں پڑھی ہوگی پہلے، اس میں آپ نے پڑھا ہو کہ جی فصل کل اور وصل اول فصل ثانی یہ 2 وجہ جائز ہیں اور باقی 2 وجہ جائز نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بات، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. چاروں ہی جائز ہیں، وجہ ممانعت ہی کوئی نہیں ہے. کیوں منع کر رہے ہیں ان وجہ کو جس میں بسم اللہ آگے صورت کے ساتھ ملتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں نہ ملایا جائے، حالانکہ کوئی بات نہیں ہے. تو بیٹا یہ دوسری شکل میں اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو عقلی 4 وجہ بنتی ہیں اور چاروں ہی جائز ہیں. اچھا، اور اگر بسم اللہ نہ پڑھو دوسری شکل میں تو پھر کتنی وجہ بنتی ہیں؟ پھر کتنی وجہ بنتی ہیں بھئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان للمتقین مفازہ، کتنی وجہ بنتی ہیں؟ 2 ہی بنتی ہیں، یا وصل کر لو یا فصل کر لو. چونکہ موقوف علیہ کلمہ ہے ہی ایک، جب ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں، تب مسئلہ بنتا ہے فصل کل وصل کل وغیرہ کا. تو 2 وجہ ہی بنتی ہیں، فصل وصل دونوں جائز ہیں. بسم اللہ پڑھو تو 4 وجہ بنتی ہیں، نہ پڑھو تو 2 ہی بنتی ہیں. چلیں، تیسری شکل کیا تھی؟ ابتدائے صورت درمیان تلاوت، جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بین الصورتین، جس کا نام ہے بین الصورتین. تو بین الصورتین جو ہے اس میں شکل کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. یہی ہے نا شکل. اس میں بھی عقلی 4 وجہ بنتی ہیں. دونوں جگہ پہ وقف کرو، دونوں جگہ پہ وصل کرو. پہلے میں وقف کرو، دوسرے میں وصل کرو، پہلے میں وصل کرو، دوسرے میں وقف کرو. چاروں عقلی وجہ بنتی ہیں، لیکن جائز کتنی ہیں؟ 3. ایک وجہ ناجائز ہے بیٹا. وہ وجہ کیا ہے؟ وصل اول فصل ثانی، یہ وجہ ناجائز ہے. اور ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اگر آپ پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ کیا غلطی ہے اس میں؟
بسم اللہ پچھلی صورت کا حصہ بن جائے گا، حالانکہ بسم اللہ تو صورتوں کے شروع میں نازل ہوئی ہے، صورتوں کے آخروں پہ نازل تو نہیں ہوئی، تو یہ ایک وجہ ناجائز ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کہاں کیا ہے؟ یہ تینوں صورتوں کو متعلق جتنی تفصیل میں نے آپ کو بیان کی ہے، یہ سارا مسئلہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں بیان کیا ہے؟ بولیں شاطبیہ کے باب البسملہ کے آخری شعر میں بیان کیا ہے۔ وَمَا مَا تَصِلْهَا مَعَ أَوَاخِرِ سُورَةٍ فَلَا تَقِفَنَّ الدَّهْرَ فِيهَا فَتَسْقُلَا فَلَا تَقِفَنَّ الدَّهْرَ فِيهَا فَتَسْقُلَا، یہ بیان کیا ہے۔ تو ذرا ترمام اس کا دیکھتے ہیں۔ وَمَا مَا تَصِلْهَا، جب آپ بسم اللہ کو ملائیں مع اواخر سورۃ، صورتوں کے آخروں سے، بسم اللہ صورت کے آخر سے کس شکل میں ملتی ہے؟ بین الصورتین میں، یعنی تیسری صورت جو تھی نا بین الصورتین، اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ تو بین الصورتین میں کہتے ہیں کہ اگر آپ بسم اللہ کو صورت کے آخر سے ملائیں، چونکہ جو ہے نا ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت، اس میں بسم اللہ صورت کے شروع سے ملتی ہے، آخر صورت سے نہیں ملتی، اور ابتدائی تلاوت درمیانے صورت میں بسم اللہ صورت کے درمیان سے ملتی ہے، آخر میں وہاں سے بھی نہیں ملتی، آخر میں صرف بین الصورتین میں ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس تیسری صورت بین الصورتین میں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو اگر آپ صورت کے آخر سے ملائیں، یعنی وہاں وصل کریں، تو فلا تقفن الدہر فیہا، تو آپ ہرگز وقف نہ کریں، الدہر کبھی بھی کسی بھی زمانے میں بھی، فیہا بسم اللہ پڑھ، یعنی وصل اول فصل ثانی کبھی بھی نہ کریں، فتسقلا، کیونکہ اگر آپ نے کام یہ کر دیا تو کام بھاری ہو جائے گا۔ کیا بھاری ہو جائے گا؟ وہی بھاری ہوگا کہ بسم اللہ پچھلی صورت کا حصہ پڑھنے کا شبہ آئے گا کہ شاید بسم اللہ پچھلی صورت کا حصہ ہے، یہ والی بات جو ہے نا بھاری ہو جائے گی۔ تو اب یہ حکم آ گیا، ایک وجہ ناجائز ہے، کس شکل میں؟ بین الصورتین میں۔ کون سی وجہ؟ وصل اول فصل ثانی، یہ وجہ ناجائز ہے۔ تو اس کی ضد کیا نکلی کہ باقی تینوں وجہ، تو بین الصورتین کو حکم اس شعر سے نکل آیا، بین الصورتین کو حکم اس شعر سے نکل آیا۔ اب بیٹا رہ گیا ہے پہلی جو دو صورتیں تھیں، ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت اور ابتدائی تلاوت درمیانی صورت، ان کا حکم کہاں سے نکل رہا ہے؟ بتاؤ۔ وہ بھی اسی شعر سے نکل رہا ہے۔ وہ کیسے نکلے گا؟ وہ ایسے نکلے گا کہ کہہ رہے ہیں وما ما تصلها مع اواخر سورۃ، جب بسم اللہ کو آپ ملائیں صورت کے آخر سے، یہ بین صورت میں ملتی ہے نا، اس صورت میں ایک وجہ ناجائز ہے، اس صورت میں وہ ایک وجہ کب ناجائز ہے؟ جب بسم اللہ صورت کے آخر سے ملے۔ اس کا کیا مطلب نکلا کہ اگر بسم اللہ صورت کے آخر سے نہ ملے تو پھر یہ وجہ ناجائز نہیں ہے۔ بسم اللہ صورت کے آخر سے کب نہیں ملتی؟ دو شکلوں میں، پہلی اور دوسری شکل میں۔ پہلی شکل میں صورت کے شروع سے ملتی ہے، دوسری شکل میں صورت کے درمیان سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں صورت کے آخر سے ملے تب یہ ایک وجہ ناجائز ہے، ورنہ یہ وجہ ناجائز، گویا کہ اس صورت میں دونوں چاروں وجہ جائز ہیں، اس صورت میں چاروں وجہ جائز ہیں، یا اگر وجہ بنتے ہی دو ہیں تو پھر دو جائز ہیں۔ دوسری شکل میں اگر بسم اللہ نہ پڑھیں تو بنتی دو ہیں، پھر دو جائز ہیں۔ اگر بسم اللہ پڑھے دوسری شکل میں تو پھر چار بنتی، پھر چاروں جائز ہیں، اور پہلی صورت میں تو بنتی چار ہیں، وہ چاروں جائز ہیں۔ جو ایک وجہ ناجائز ہے وہ کس شکل، کب ناجائز ہے؟ جب بسم اللہ صورت کے آخر سے ملائیں تب ناجائز ہے، یہ بین الصورتین کا مسئلہ ہے۔ اور اگر بسم اللہ صورت کے آخر سے نہ ملائیں تو پھر یہ ایک وجہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ تو اس ایک شعر سے تینوں صورتوں میں فصل وصل کی پوری تفسیر ہمیں معلوم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، چلیں اس بات سے ہمارا جو ہے باب البسملہ جو ہے ختم ہو گیا۔ اب ہمارے جو ہیں اس بات پر دو باب پورے ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔